وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، روز قیامت تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کی یہ محفل پاک اللہ تعالی اور اس کے محبوب کے ذکر کے لیے، ثواب آخرت، رضا الہی عز و جل کے لیے، اور اس کا ایصال ثواب ہمارے بھائیوں نے بتایا کہ نیت تمام مسلمانوں کو، بالخصوص حافظ مزمل کے سالانہ ختم کے سلسلے میں ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی تو بہت سارے اسلامی بھائی بعض اوقات بیان کے لیے کہتے ہی رہتے ہیں، یہاں بھی مجھے کہا گیا تھا، لیکن یہ ہونی تھی کل جو گزر گئی، کل یہ محفل کل تھی شاید، تو میں فیصلہ آباد میں تھا اور رات کنڈنسیان میں بھی تھا بیان، تو ڈسکا سے آ گئے، تو میں نے معذرت کر لی تھی، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ہم محفل چینج کر لیتے ہیں، کسی صورت بھی کریں کہ میں بھی شامل ہو جاؤں۔ تو یوں میں نے جب یہ پتا چلا کہ حافظ مزمل کا بھی ایصال ثواب ہے تو اپنے نیت کی کہ چلو ہم بھی شامل ہو کے کچھ دعا میں شرکت کر لیتے ہیں۔ اسی حوالے سے آج ہم جو گفتگو کریں گے اس میں بالخصوص فکر آخرت اپنے دل میں پیدا کریں کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو یہ رسول عطا فرمائیں وہ لے لو، اور جس سے منع فرما دیں اس سے باز آ جاؤ۔ یہ حکم ہے، جو رسول عطا کریں وہ لے لو۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ تعالی کی عطا سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا بھی فرماتے ہیں۔ جبھی تو فرمایا وما آتاکم الرسول، جو رسول عطا کریں فخذوہ، وہ لے لو، تو حضور عطا فرماتے ہیں۔ یہ شیطانی وسوسہ تو کٹ گیا کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ نبی کچھ نہیں دے سکتے، اور قرآن پاک اور حدیث پڑھنے کے بعد ایمان یہ کہتا ہے کہ وہ کیا ہے جو نبی نہیں دے سکتے۔ شیطان کہتا ہے کہ نبی کچھ نہیں دے سکتے، ایمان کہتا ہے کہ وہ کیا ہے جو حضور نہیں دے سکتے۔
جنگ احد میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پہ تیر لگا، تیر واپس کھینچا، آنکھ ضائع ہو گئی۔ اب یہ مواد جو تھا، آنکھ کا ڈیلا وغیرہ جو مواد ہے آنکھ کا، باہر رخسار پہ بہ گیا۔ آپ نے وہ جو آنکھ کے اندر سے مواد نکلا وہ ہاتھ پہ لیا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ ضائع ہو گئی، اب یہ التجا لے کر آئے، آقا مجھے آنکھ چاہیے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں قتادہ اگر تو کہے تو تیرے لیے جنت کی دعا نہ کر دوں، جنت کی دعا نہ کر دوں تیرے لیے؟ یہ آنکھ مانگنے گئے ہوں، آگے جنت دی جا رہی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے جس کا خلاصہ ہم ابھی یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھ مانگی، آگے فرمایا کہ تیرے لیے جنت کی دعا نہ کر دوں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اگرچہ بڑی اعلی نعمت ہے مگر سرکار میری بیوی کو میرا کانا ہونا اچھا نہیں لگے گا۔ سرکار جنت اگرچہ بڑی نعمت ہے، اب اس میں بتا بھی دیا سرکار مجھے چاہیے کیا، جنت بھی چاہیے سونے، آنکھ بھی چاہیے۔ میری بیوی کو میرا کانا پن اچھا نہیں لگے گا، میں کانا ہو کے گھر جاؤں گا، میری بیوی کو اچھا نہیں لگے گا۔ اگرچہ جنت بڑی اعلیٰ نعمت ہے، ہمارے بزرگ کہا کرتے گویا زبان حال سے یہ کہنا چاہ رہے کہ سونیا آنکھ میں نے مانگی ہے اور جنت اپنے کرم سے بھی دے دو، جنت بھی دے دو، آنکھ بھی عطا کر دو، آپ کے خزانوں میں کون سی کمی آنی ہے۔ اور ادھر اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اب کوئی سوالی جو ہے اس کو رد کرنا ہی نہیں، جھڑکنا نہیں، سوالی کوئی خالی لوٹانا ہی نہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعاب دہن لگا کے آنکھ جو ہے وہ واپس رکھی، اوپر لعاب دہن لگا دیا۔ راوی کہتے خدا کی قسم پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ حضرت قتادہ کی آنکھ میں زخم آیا بھی تھا کہ نہیں آیا تھا۔ ایسی عطا، ایسی عطا۔ حبیب یمنی یمن سے آیا تھا، کفار مکہ نے بلایا تھا، کہا تھا کہ ہمارے مکے میں ایک شخص نے نئے دین کا آغاز کر دیا ہے، اپنی نبوت کا اعلان کر دیا ہے، بعض اللہ جادو کر کر کے لوگوں کو اپنے قریب کر رہے ہیں۔ حبیب بن مالک یمنی یہ رئیس یمن تھا اور اس کا مکے کے لوگوں پر بڑا اثر رسوخ تھا، لوگ اس کی بات مانتے تھے، رعب و دبدبا تھا اس کا مکے کے لوگوں پر۔ یمن سے اس کو بلایا، ابو جہل نے بڑا کہا کہ تم ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، لوگوں کو جمع کرتے ہیں، تم لوگوں کو زبردستی کے سختی کے ساتھ ڈرا کے چلے جاؤ، خبردار کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا یا ان کے دین کو قبول کیا۔ حبیب یمنی نے کہا کہ بات میں نے تمہاری بھی سنی، جن کے خلاف تم شکایتیں کر رہے ہو ذرا ان کو بھی بلا دو، ان کی بھی میں سنوں وہ کیا کہتے ہیں۔ اب کوئی یک طرفہ بات سن کر کوئی فیصلہ تو نہیں سنا سکتا، میں ان کی بھی سنوں وہ کیا کہتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا نہیں، ان کے سامنے نہیں جانا، اور ان کے سامنے گئے تو پھر تم ہمارے ہاتھ سے تو گئے، معاذ اللہ جادو کر دیتے ہیں۔ ابھی بھائی ہم نے کہا کہ جادو والی بات ہی نہیں ہے، تم بلاؤ تو صحیح، میں باتیں ایسی لایا ہوں جس میں جادو چلتا ہی نہیں۔ بلایا گیا۔ یہ جو میں بات آپ کو سنا رہا ہوں یہ قرآن پاک میں 27ویں پارہ میں سورۃ القمر ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اس کی پہلی آیات ہیں۔ اس کی تفسیر نور العرفان کے صفحہ 745 سے میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں۔
قرآن پاک کی تفسیر میں سے واقعہ سنا رہا ہوں کہ حبیب یمنی کو یمن سے بلایا تھا انہوں نے، اور یہ کہا گیا تھا سارا کچھ، تو انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا، آپ تشریف لے آئے۔ حبیب یمنی نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جادوگر ہیں، آپ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں۔ حبیب یمنی نے کہا کہ میں دو باتیں لے کر آیا ہوں، ایک ظاہر کروں گا اور ایک ظاہر نہیں کروں گا۔ جو ظاہر کروں گا اس پہ جادو چلتا نہیں، اور جو ظاہر نہیں کروں گا نبی کے سوا جانے گا کوئی نہیں، فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ کہتے ہیں جادوگر، آپ کہتے ہیں نبی، فیصلہ ہو جائے گا، جادو ادھر چلنا کوئی نہیں، نبی کے سوا غیب کی بات بتائے گا کوئی نہیں، یہاں فیصلہ کر جاؤں گا آج۔ آپ نے فرمایا بول، جو بات تو ظاہر کرنا چاہتا ہے پہلے وہ بول۔ اس نے کہا کہ جادو زمین پر چلتا ہے، آسمانوں پہ نہیں چلتا۔ اگر آپ واقعی نبی ہیں اور جادوگر نہیں ہیں تو چاند توڑ کے دکھائیں، چاند توڑ کے دکھائیں۔ آپ نے فرمایا ان سے پوچھ اگر میں توڑ دوں تو مانیں گے؟ بلایا انہوں نے ہے تجھے، پہلے اپنے ساتھیوں سے پوچھ کہ اگر میں توڑ دوں تو مانو گے؟ حبیب یمنی نے کہا میں جو کہتا ہوں مانیں گے، کہ جادو زمین پہ چلتا آسمانوں پہ چلتا ہی نہیں، آپ کریں فیصلہ ہو جائے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 بار اقرار کروایا، اگر میں توڑوں تو ایمان لاؤ گے؟ کہا ایمان لائیں گے۔ پھر میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ کیا، چاند کے تو نصیب چمک اٹھے، چاند کے تو بخت چمک اٹھے، اے جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، حسرتیں 8 پہر تکتی ہے رستہ تیرا۔ تو منتظر ہے چاند بھی کب سے، وہ چاند جو بچپن میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پہ کھیلتا رہا ہے، یہ تو منتظر ہے کہ کب حضور اشارہ فرمائے میں دنیا کو اپنی غلامی کا جو ہے وہ انداز دکھاؤں کہ لوگوں میں بھی مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ اس کو اللہ نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند ٹکڑے ہو گیا، قیامت قریب آ گئی، چاند توڑ دیا۔ ابو جہل نے کہا لگتا ہے ہماری آنکھوں پہ جادو چل گیا ہے۔ گلیوں میں لوگ دوڑائے، لوگ جو گھروں میں سو رہی تھی، عورتیں یا جو بھی کوئی سو رہے تھے، سوتے لوگوں کو اٹھایا، بھی تم دیکھو آسمانوں پہ کیا نظر آ رہا ہے؟ کچھ بتایا نہیں کہ چاند ٹکڑے ہو گیا، پوچھا کہ تم دیکھ کر بتاؤ کوئی آسمانوں میں کوئی واقعہ نظر آ رہا ہے؟ جو کوئی دیکھتا ہوا کہ تو یہ کیا ہوا، چاند کیوں 2 ٹکڑے ہو گیا ہے؟ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، چاند کا ایک ٹکڑا مکے کے ادھر نظر آئے، ایک ٹکڑا مکے کے ادھر نظر آئے۔ پھر یہ لوگ آئے، کہنے لگے لگتا ہے پورے مکے پہ جادو چل گیا، نظر بندی ہو گئی ہے۔ ابھی بھائی ہم نے کہا نہیں، اب دوسری بات باقی ہے، دوسری شرط باقی ہے، وہ جو بات میرے دل میں ہے۔ فرمایا بات ظاہر کرنی ہے یا بات پوری کروانی ہے؟ حبیب یہ بتا، بات ظاہر کروں یا جو تیرے دل میں بات ہے وہ بات ہی پوری کر دوں؟ ہے وہ ایک مراد، ہے وہ ایک مراد، اگر مراد ظاہر کروانی ہے یا پوری کروانی ہے؟ ابھی بھی ہم نے کہا سونیا کرم کر دے، سونیا کرم کر دیو۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی بھائی امنی جا یمن چلا جا۔ فرمایا جو تو مراد لے کر آیا تھا، وہ دل میں تمنا لے کر آیا تھا، تو گھر سے جب چلا اپنی بچی کو دیکھا جو ہاتھوں سے، پیروں سے، آنکھوں سے، کانوں سے، زبان سے معذور، اندھی، بہری، معذور بچی، کوڑ کی مریضہ، شکل دیکھی نہ جائے، تو کہتا تھا یا تو یہ مر جائے یا ٹھیک ہو جائے۔ تو مکے آنے لگا، دل میں مراد لے کر آیا کہ اگر وہ اللہ کے نبی ہیں ان سے دعا کراؤں گا کہ میری بچی کا مرض ٹھیک ہو جائے۔ فرمایا حبیب جا یمن چلا جا، تیری بچی کو شفا دے دی ہے۔ فرمایا جا تیری بچی کو شفا دے دی گئی۔ حبیب ہم نے کہا مکے والوں تم مانو یا نہ مانو، میں مان گیا،
میں مان گیا کہ اللہ کے نبی ہیں۔ ابو جہل نے کہا میں نہیں کہتا تھا ان کے سامنے نہیں جانا، یک طرفہ فیصلہ کر جا، سامنے نہ جا، جادو کر دیں گے۔ حبیب بھائی ہم نے کہا بدبخت تو دیکھ نہیں رہا کہ انہوں نے چاند کو ٹکڑے کر دیا، اور یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ غیب کی باتیں بتا رہے ہیں۔ نبی جو عربی زبان کا لفظ ہے، نبی کا معنی ہی بنتا یہ ہے غیب کی خبریں بتانے والا۔ نبی نبعن سے ہے، نبعن کہتے ہیں پوشیدہ خبر کو، ذالک من انباء الغیب نوحیھا الیک، یہ غیب کی خبریں محبوب جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔ نبعن پوشیدہ خبر، نبی پوشیدہ خبریں بتانے والا۔ تو ابھی بھائی امنی نے کہا کہ لوگوں یہ چاند کو ٹکڑے کر رہے، دل کی باتیں بتا رہے ہیں، اب بھی نبی نہیں مانو گے؟ یمن چلا گیا، گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، صحن میں ایک بڑی پیاری بچی کھیل رہی ہے۔ اپنی گھر والی سے پوچھتا ہے یہ بچی کس کی ہے؟ اور چارپائی خالی، کہتا ہماری بچی کہاں گئی؟ اس کی بیوی نے کہا اپنی بیٹی کو نہیں پہچانے گا؟ وہ یہ تیری بیٹی ہے۔ بڑی حیرت کے ساتھ دیکھے، اور بچی جو ہے وہ اپنی ماں سے پوچھتی اماں یہ کون؟ نے کہا تیرا بابا ہے۔ وہ گود چڑھ گئی، اب یہ گود میں اٹھا کے اپنی بیٹی کو بڑی حیرت کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ، اس کا چہرہ، اس کا جسم، بدن سلامت، اس قدر تندرست، اس قدر روشن چہرہ، اس قدر تبدیلی، اس کو یقین نہ آئے۔ بچی پوچھتی ہے بابا کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تو میری بیٹی ہے۔ اس نے کہا ابا اتنا بولا نہ بن، خود ہی مکے جا کے دعائیں کرواتا ہے، اور خود ہی آ کے پوچھتا ہے کہ اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی؟ اور کہنے لگی ابا میں تجھ سے زیادہ خوش نصیب ہوں۔ کہنے لگا کیسے؟ کہنے لگی بابا میں تجھ سے زیادہ خوش بخت ہوں۔ کہنے لگا کیسے؟ کہنے لگی بابا میں تجھ سے زیادہ مقدر والی۔ کہنے لگا بیٹا کیسے؟ کہنے لگی ابا تو گیا مکے، معجزے طلب کیے، معجزے دیکھے، معجزے دیکھ کر ایمان لایا، اور مجھے اس نور والے نے آ کے کلمہ پڑھا کے ایمان دے دیا، مجھے آ کے کلمہ عطا کر دیا، ایمان عطا کر دیا، شفائیں عطا کر دی۔ اس نے کہا کہ معاملہ یہ ہوا، ماں کہتی ہے کہ چاند ٹکڑے ہو گیا تھا، پھر کہتی ہے کہ میری اندھی آنکھوں میں اندھیرے میں اچانک روشنی آنا شروع ہوئی، ایک نور والا آیا، اس نور والے نے آ کے دستے شفا رکھا، میرے سارے مرض دور کر دیے، پھر مجھے کلمہ پڑھایا، صبح اٹھی تو میری زبان پر کلمہ جاری ہو چکا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اداس پریشان بیٹھے، پوچھا ابو ہریرہ کیوں اداس ہو؟ عرض کی آقا میری ماں آپ کو گالیاں دیتی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ پھر ابو ہریرہ کہا حضور آج اس نے کہا کہ یا تو رہے گا گھر میں یا پھر یہ کلمہ رہے گا، اگر کلمہ چھوڑ نہیں سکتا تو گھر چھوڑ جا۔ بڑی تکرار ہوئی، اس نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کیا، میں نے کہا ماں یہیں روک جا، میں تیرا گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، گھر چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ پھر میں ابو ہریرہ اداس کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کی آقا گھر تو اور بھی بن جائیں گے، در اور کوئی نہیں۔ پھر اداس کیوں ہو؟ آ گئے سو آ گئے۔ عرض کی آقا ماں بوڑھی ہے، بیمار ہے، ضعیف ہے، سوچتا ہوں ماں کو آج کھانا کون کھلائے گا، پانی کون پلائے گا۔ پھر میں ابو ہریرہ گھر چھوڑ بھی آیا، اب اداس بھی ہے، چاہتا کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں سونیا میری ماں کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا دیتے؟ آپ میری ماں کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا دیتے کہ میری ماں آپ کو گالیاں نہ دے، ٹھیک ہی ہو جائے، کلمے پڑھنے لگ جائے آپ کا، آپ کا کیا جائے گا؟ سرکار ہاتھ اٹھا دیں میری ماں کے لیے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا، حضرت ابو ہریرہ کی ماں کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، ادھر دعا ہو رہی، ادھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تیزی کے ساتھ مسجد سے نکلے، کسی نے روکنا چاہا، کہا مجھے نہیں روکو، کہا کیوں؟ کہا میں چلتا ہوں گھر،
دیکھتا ہوں میں پہلے پہنچتا ہوں یا دعائے مصطفیٰ پہلے پہنچتی ہے، میں پہلے گھر جاتا ہوں یا دعا کا اثر پہلے جاتا ہے. گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، ماں استقبال کرتی ہے کلمے کا ورد کرتے ہوئے، کلمہ شریف زبان پر جاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اماں تھوڑی دیر پہلے تو اسی کلمے والے کو گالیاں دے رہی تھی، اب اسی کی تعریفیں کر رہی ہے، کلمہ پڑھ رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کہتے ہیں ابو ہریرہ تو اتنا نادان تو ہے نہیں اور اتنا نا سمجھ بھی نہیں ہے، تجھے پتہ ہے سارا کہ میری زبان پر یہ کلمہ کیسے جاری ہوا؟ کہا اماں میں تو ابھی تجھ سے لڑ کر گیا تھا. وہ کہتی ہے ابو ہریرہ تو گھر آ رہا تھا کہ دیکھوں میں پہلے جاتا ہوں یا دعا پہلے جاتی ہے. ابو ہریرہ تو بعد میں آیا، دعا والا پہلے آ گیا، دعا والا ہی پہلے آ گیا، مجھے کلمہ پڑھا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسی چیز مانگی جس کو نہ تم پکڑ سکو نہ چھو سکو. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا عطا نہیں کرتے، یہ تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں حدیثیں پڑھتے ہیں یہ واقعی ایمان کہتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو حضور نہیں دے سکتے. اللہ نے نعمتوں کا مالک بنا دیا، آپ کو خزانوں کا مالک بنا دیا. فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب آپ کو بے شمار خوبیاں عطا کی، بے شمار نعمتوں کا مالک بنایا. ایک جیسے آپ کہتے ہیں نا بگ، بڑا، بگر بہت بڑا، بگیسٹ بہت ہی بڑا، گڈ اچھا، بیٹر بہت اچھا، بیسٹ بہت ہی اچھا. ایک ہوتا ہے کثیر زیادہ، اکثر بہت زیادہ، کثار بہت ہی زیادہ، اور کوثر اس کے بعد ہے کوثر جس کی حد ہی نہیں. اور پھر کوثر بھی یہاں صرف کوثر نہیں ہے، الکوثر ہے، معرفہ کے ساتھ ہے، تو جس کی تعریف و مبالغہ اور بڑھے گا. فرمایا کہ الکوثر کا مالک بنایا محبوب کو کہ ایسی نعمت ہے جن کی نہایت کوئی نہیں، حد کوئی نہیں، بے شمار نعمت عطا کی. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اعطیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے زمین کے خزانوں کی کنجیاں چابیاں مجھے عطا فرما دی. بلکہ ایک حدیث میں فرمایا لی وزیران فی السماء جبرائیل و میکائیل ولی وزیران فی الارض ابو بکر و عمر. فرمایا کہ میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں، جبرائیل و میکائیل، اور دو وزیر زمین پر ہیں، ابو بکر و عمر. بچہ جانتا ہے کہ وزیر کس کے ہوتے ہیں، کس کے؟ بادشاہ کے. کس کے ہوتے ہیں وزیر؟ بادشاہ کے. اب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے کہ میرے دو وزیر آسمانوں میں بھی ہیں، دو وزیر. تو پتہ چلا ادھر کی بادشاہی بھی اللہ نے ان کو دے دی ہے، ادھر کی بادشاہی بھی اللہ نے ان کو عطا فرما دی. میرے شیخ طریقت امیر علیہ السنہ جبھی تو کہتے ہیں تیری عرش پر حکومت، تیری فرش پر حکومت، تو شہنشاہ زمانہ، مدنی مدینے والے، دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، تیرا کام ہے لٹانا، مدنی مدینے والے. بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، فرمایا بے شک اللہ عطا کرتا ہے، میں تقسیم کر رہا ہوں، اور میں بانٹتا ہوں، میں تقسیم کرتا ہوں. اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے ہیں. تو جس کو جو چاہیں، جتنا چاہیں، جب چاہیں عطا فرما دے. مالک کر دیا، مختار بنا دیا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ آنکھ مانگے، حضرت عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی ٹوٹ گئی، یہ پنڈلی لے کر، ٹوٹی پنڈلی لے کر آیا، کب میری پنڈلی ٹوٹ گئی، میرے محبوب نے ہاتھ رکھا، شفا یاب کر دیا. جنگ بدر میں ایک صحابی کا بازو ٹوٹ گیا تھا، کٹ گیا، تلوار لگی، کٹ کے الگ ہو گیا، تھوڑا تسمہ لٹک رہا تھا، انہوں نے پاؤں کے نیچے رکھا، کھینچ کے ہاتھ میں لے کر آ گئے.
وہ بازو ٹوٹا اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لے آئے، آقا میرا بازو ٹوٹ گیا ہے، میرے محبوب نے بازو لیا، لعاب دہن لگا کے واپس جوڑ دیا۔ راوی کہتے ہیں بڑھاپے میں پورا بدن کمزور ہو گیا، لیکن وہ بازو جو مصطفیٰ نے جوڑا تھا وہ جوانوں کی طرح کام کرتا تھا۔ حضرت عکاشہ نے تلوار مانگی، بدری کا میدان، جنگ بدر میں حضرت عکاشہ حاضر ہوئے، آقا میری تلوار ٹوٹ گئی۔ تلوار مانگی، میرے محبوب نے لکڑی کی ایک پھٹی، چھوٹی سی چھڑی تھی لکڑی کی، وہ اٹھا کے دی، فرمایا لے عکاشہ۔ انہوں نے تلوار مانگی، وہ لکڑی کی پھٹی دے رہے ہیں، لیکن وہ بھی غلام تھے، صحابی تھے۔ یہ نہیں کہا کہ حضور میں نے تو تلوار مانگی ہے، اب لکڑی کی پھٹی دے رہے، میں اسے کیا جنگ لڑوں گا؟ وہ جانتے تھے اللہ فرماتے جو میرا رسول عطا کرے وہ لے لو۔ انہوں نے وہ لکڑی کی پھٹی لی، وہ چمکدار تلوار بن گئی۔ بلکہ میں نے حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت عکاشہ پوری زندگی پھر اسی تلوار کے ساتھ جنگ لڑتے رہے۔ جنگوں میں لوگ جاتے، لوگ برچھے، بھالے، تیر، کمان، تلواریں، نیزے لے کر جاتے، حضرت عکاشہ وہی لکڑی کی پھٹی۔ جب مصطفیٰ جان رحمت نے عطا کی حدیث میں بلکہ اس تلوار کا نام اون لکھا ہے، اون مددگار، اس تلوار کا نام۔ پھر حضرت عکاشہ زندگی بھر وہی تلوار لے کر جنگ کرنے جاتے تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیبیہ کے مقام پر صحابہ حاضر خدمت آقا، پانی ختم ہو گیا۔ اب صحابہ کرام کے معمولات آپ دیکھو گے بخاری میں، مسلم میں، مشکات میں، ابن ماجہ، ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، آپ احادیث کی کتابوں میں دیکھو گے صحابہ کو کوئی تکلیف آتی، کوئی پریشانی آتی، کوئی مشقت آتی، کوئی بیماری آتی، کوئی تکلیف آتی، وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتے تھے۔ کسی کو بیماری آئی حضور کی بار، کسی کو تکلیف آئی حضور کی بار، تنگی آئی حضور کی بار، پانی ختم ہو گیا سرکار کی بارگاہ میں، آقا پانی ختم ہو گیا۔ اور کبھی بھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کیا کروں، یا میں کچھ نہیں کر سکتا، یا میں نہیں کرتا، نہیں، اللہ نے فرمایا سونیا لا کرنی کوئی نہیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کوئی خالی لوٹانے، سونیا خزانے بھرے پڑے ہیں، فکر ہی کوئی نہیں، جو آئے دیتا جاؤ، محبوب دیتے جاؤ، خزانے بھرے پڑے ہیں، خزانوں کا مالک کیا ہے۔ صحابہ سے حضور پانی ختم ہو گیا، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگلیوں کے چشمے جاری کر دیے، 1400 یا 1500 صحابہ سیراب ہوئے، بشکیزیں بھر لیے۔ حضرت جابر، اس حدیث کے راوی، بخاری میں یہ بھی حدیث ہے، پوچھا جابر کتنے لوگ تھے جب سرکار نے انگلیوں سے چشمے جاری کیے تھے جنہوں نے پانی پیا اور لیا؟ کہا 1400 یا 1500 صحابہ تھے، لیکن اگر 1,00,000 افراد بھی ہوتے پانی ان کو بھی کفایت کر جاتا۔ بلکہ آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی مسلم شریف کی، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کروا رہے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے وضو فرمایا، وضو کر کے حضرت ربیعہ سے فرمایا سل، ربیعہ مانگ، ربیعہ مانگ۔ اور یہ لفظ سل جو ہے نا، اس کے تحت محقق الاطلاق سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کا بلا تخصیص یہ فرمانا کہ سل، وداؤٹ اینی کنڈیشن، وداؤٹ اینی لمیٹیشن، کوئی قید نہیں لگائی، کہاں کا مانگنا ہے، زمین کا مانگنا ہے یا آسمانوں کا مانگنا ہے، قید نہیں لگائی کہ دنیا کا مانگنا ہے یا آخرت کا مانگنا ہے، قید نہیں لگائی، بلا تخصیص یہ فرمانا۔ محقق الاطلاق سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں حضور کا بلا تخصیص سل فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کو اللہ نے زمین و آسمان، دنیا اور آخرت کے خزانوں کا مالک بنا دیا ہے، قید نہیں رکھی کہ سل میں کیا مانگنا ہے، فرمایا سل مانگ۔ اور حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر مانگا، صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ، حضرت ربیعہ نے مانگا انی اسألوکا، یا رسول اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا؟ مرافقتک فی الجنہ، جنت عطا کر دے اور وہ مقام جہاں میں آپ کو دیکھتا رہوں۔ مانگا سرکار سے،
صلی اللہ تعالی وسلم، انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ سے آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں، میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا او غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ لے، ہے آج وبائل وعطا، اور بھی کچھ مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، اور بھی کچھ مانگ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او غیر ذالک، یہ تو دیا، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ لے، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ لے۔ انہوں نے عرض کیا بس حضور یہی چاہیے، یہی چاہیے۔ اب یہاں پر حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ جنت مانگ رہے، عطا کی۔ حضرت حبیب کے والد نابینا ہو گئے، یہ لے کر آئے حضور، باپ نابینا، حضرت حبیب کے والد نابینا، عرض کیا آنکھیں چلی گئی، لعاب دہن لگایا، آنکھوں میں نور عطا کر دیا۔ جب جس نے جو مانگا، بلکہ یہ وہ بارگاہ ہے، وہ بارگاہ ہے کہ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا، اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ کہ اعلی حضرت کہتے ہیں نا کہ واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ سرکار اعلی حضرت نے جو کہا نا کہ واہ کیا جود و کرم، جواد جود کرنے والا، جواد بھی عطا کرنے والا، کریم بھی عطا کرنے والے کو کہتے ہیں۔ جواد بھی عطا کرنے والا، کریم بھی عطا کرنے والا۔ جواد وہ عطا کرنے والا کہ جو بن مانگے دے، اور کریم وہ عطا کرنے والا کہ سوالی آئے تو خالی نہ جائے۔ حضور جواد بھی ہے، کریم بھی ہے، مانگو تو بھی دیتے ہیں، نہ مانگو تو بھی عطا فرماتے۔ اس قدر آپ کی عطا جو ہے وہ بلند پائے کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی عطا سے آپ نعمتیں بانٹتے ہیں، خزانے عطا کرتے ہیں، جس نے جو مانگا، جب مانگا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے رسول عطا کرے لے لو۔ اور ایک پہلو اس کا یہ بیان کیا گیا کہ احکام شریعت میں جو میرے محبوب حکم دے دیں وہ مان لو، جو یہ حکم دے اس کی پیروی کرو، اس کی فرما برداری کرو، اور جس بات سے منع فرما دے اس بات سے باز آ جاؤ۔ اپنی طبیعت کی من مانی پہ چلنے کے لیے ہمیں خالی نہیں چھوڑا، ہمیں دنیا میں بھیجا ایک مقصد کے تحت، اور ہمیں دامن مصطفیٰ عطا کیا ہماری آخرت کی نجات کے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے، دنیا اور آخرت کے سکون کے لیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اتباع اور غلامی اور فرما برداری میں سکون قلبی بھی ہے، دنیا اور آخرت کی راحت بھی ہے، بے شمار حکمتیں اور برکتیں بھی ہیں۔ ہمیں جو اطاعت کا حکم دیا تو اس میں اللہ تبارک و تعالی بڑی حکمتیں رکھی ہیں۔ ایک میں کتاب پڑھ رہا تھا، یہ جب وہ آزادی پاکستان سے پہلے کی کسی کا واقعہ ہے، ایک پروفیسر یا ٹیچر تھے، انہوں نے لکھا تھا کہ ہم لوگ پاکستان بننے سے پہلے ایک جگہ پر قید تھے ہند میں، برٹش آرمی نے، برٹش جو ہے نا وہ گورنمنٹ نے قید کیا ہوا تھا، مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، اس میں کچھ قید تھے کہیں۔ تو وہ جو ٹیچر تھے نا وہ کہتے کہ میں کچھ لوگوں کو جمع کر لیتا، فارغ وقت ہوتا تو اس میں لوگوں کو بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں بیان کرتا، جو میری معلومات میں ہوتی میں وہ باتیں بیان کرتا۔ ایک دن میں نے بیان کرتے ہوئے بتایا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع کیا ہے، اندھیرے میں پانی پینے سے منع کیا ہے، اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی۔ تو ایک ہندو تھا، وہ مذاق اڑانے لگا کہ تمہارے نبی کیسی باتیں کرتے تھے،
یہ کیا باتیں ہوئی؟ یہ تم کیسی کیسی باتیں وہ کرتے تھے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو کہنے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے، اس میں لاجک کیا ہے؟ کیا مرضی پیشاب کر لے انسان؟ اب وہ اگلے دن وہ کہتے ہیں، وہ ٹیچر لکھتے ہیں، ایک رسالے میں انہوں نے لکھا تھا کہ وہی ہندو جو تھا ایک طرف سے چیختا ہوا دوڑتا ہوا آ رہا تھا، دوڑتا ہوا آ رہا اور اونچی آواز میں کہتا ہے یور پروفٹ از ٹرو، یور پروفٹ از ٹرو، یور پروفٹ از ٹرو، تمہارے پیغمبر سچے، تمہارے پیغمبر سچے، تمہارے پیغمبر سچے۔ میں نے اسے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ ایک سوراخ سا بنا ہوا تھا، میں اس میں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگا، اچانک ایک بچھو نکلا جس نے مجھے ڈنک مار دیا، بچھو نکلا اس نے مجھے ڈنک مارا، جو چیخے چلائے اور ساتھ ساتھ کہے تمہارے پیغمبر سچے، تمہارے پیغمبر سچے، تمہارے پیغمبر سچے، کہ جنہوں نے تمہیں منع کیا۔ کل میں لڑ رہا تھا کہ اس میں حکمت اور لاجک کیا ہے، آج مجھے پتا چل گیا کہ لاجک کیا ہے، حکمت کیا ہے، کہ تمہارے نبی کی ہر فرمان میں حکمت ہے، دانائی ہے، فائدہ ہے، ہمارے نفع کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے۔ کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے کہا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لوگوں نے کہا کہ دنیا کو نجات دلائیں، آپ بھی تو نبی ہیں، آپ بھی تو رسول ہیں، آپ بھی تو صاحب شریعت رسول ہیں، آپ دنیا کی نجات کر دیں، آپ دنیا کو اندھیروں سے نکال دیں۔ آپ نے فرمایا میں تو ایک مخصوص قوم کی طرف بھیجا گیا، وہ آخری نبی ہوں گے جو پوری انسانیت کی طرف بھیجے جائیں گے، پوری مخلوق کے لیے رسول بنا کے بھیجے جائیں گے، وہ دنیا کو نور سے بھر دیں گے، وہ ظلمتوں کا خاتمہ کر دیں گے، وہ آئیں گے انسانیت کی نجات کے لیے۔ جب یہ جملے بولے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو انجیل برناباس کے چیپٹر 95 کے الفاظ ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ نے حواریوں میں یہ بات کہی تو پورا مجمع پوری بلند آواز سے پکارنے لگا، او محمد پلیز کم کوئکلی فار دا سالویشن آف دا ورلڈ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، دنیا کی نجات کے لیے آقا جلدی تشریف لے آئیے۔ کا در چھوڑ کر جانے والوں ملانا ٹھکانا، تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا، چلو تم خدا ہی کو مانو، پر خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا تو اللہ دوست ہے، ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ نے فرمایا محبوب ان سے فرما دیجئے کل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، اگر دعوے میں سچے ہو میری پیروی کرو۔ محبوب ان سے فرماؤ کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ سچا ہے فتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو۔ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو فرمایا فتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب ان سے فرماؤ کہ اے پیارے حبیب یہ تیری اطاعت کرے، تیری فرما برداری کرے، تیری اتباع میں زندگی بسر کرے۔ پہلے ان کا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، پیارے یہ تیرے غلام بنے تو صحیح، اتباع کرے تو صحیح، فرما برداری کرے تو صحیح، یحببکم اللہ، اللہ انہیں اپنا دوست بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے لیے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے محبوب کو جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ نمونہ آپ کی زندگی کو قرار دیا، بہترین نمونہ قرار دیا۔ ابھی یہ جو بھائی ذکر کر رہے تھے کہ ہمارا سپریم کورٹ اور پاکستان میں جو اجتماع ہوا تھا اس میں بھی ہمارا ٹاپک یہی تھا، بلکہ ہمارا بیسیکلی جو ہے نا وہ میلاد کا اجتماع ہے، معراج کا اجتماع ہے، کسی بھی سلسلے میں ہم ذکر مصطفیٰ کریں، عظمت مصطفیٰ بیان کریں، اس میں ہمارا جو ہے نا وہ نقطہ نظر ہم جس فوکس کو کیا ہوا ہے حضور کی محبت عطا کر کے اللہ تعالی ہمیں
حضور کی محبت عطا کرے، ان کا ادب عطا کرے، تعظیم مصطفیٰ کی باتیں کرے، توصیف و توقیر کی باتیں کرے، عظمت بیان کر کے آخر ہمارا مقصد کیا کہ دل میں ان کی محبت پیدا ہو تاکہ ہم ان کی غلامی میں زندگی بسر کرنے والے بن جائیں۔ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ، آپ کو پتہ ہے بعض اوقات ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جناب یہ ایک دن میں 3 جگہ 4 جگہ بیان کرتے، یہ کبھی کسی شہر میں کبھی کسی شہر میں، یہ راتیں جاگتے سفر کرتے، پتہ نہیں یار ایک دن میں 2 محفلیں کرتے، 3 محفلیں کرتے، یار کتنے پیسے کماتے ہوں گے؟ واللہ ہمارے مرشد کی طرف سے پیسے لینا منع کیا گیا، پیسے نہیں لیتے، پیسے نہیں لیتے، خفیہ لفافہ بھی نہیں لیتے، کوئی دینے کی کوشش بھی کرے گا تو منع ہے، نہیں لیتے، پیسے نہیں لیتے۔ پھر سوال پیدا ہوگا یار یہ جاگنا، یہ سفر، یہ مشقت، یہ ریاضت، یہ کیا؟ کیوں یار دن رات پھر رہے؟ کیوں دن رات جاگ رہے؟ اب یہاں بات آئے گی کہ کیوں جاگنا ہے، یہ کیوں مشقت ہے، یہ کیا درد بانٹتے پھر رہے؟ یہ کون سی دکان کا سودا بیچ رہے ہیں؟ پیسے نہیں لے رہے، یہ وہ درد بانٹتے پھر رہے ہیں جو شیخ طریقت امیر اہل سنت لے کر چلے، اور آج 31-32 سال کے اندر دنیا کے 250 ممالک میں عشق رسول کا اتنا بڑا پیغام ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اور میں بالکل اس بات میں کوئی ہیزیٹیشن محسوس نہیں کرتا یہ جملہ بولنے میں کہ یہ احسان ہے امیر اہل سنت کا ہم جیسے گناہگاروں پر بھی۔